ہم ہم سب کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتے ہیں، مطلب کوئی ایسا فرد جس کے پاس شاید 2-3 بڑی ڈگریاں ہوں اور جو دنیا بھر کی تاریخ اور فلسفے پر گھنٹوں بحث کر سکتا ہو۔ ہاں بالکل، جس کی یادداشت کسی انسائکلوپیڈیا جیسی ہو، لیکن اگر کبھی ریستوراں میں اس کا آرڈر ذرا سا غلط آ جائے یا ٹریفک میں کوئی گاڑی آگے نکل جائے تو وہ وہیں سڑک پر کھڑے ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت عام سا مشاہدہ ہے، اور میرے خیال میں ہم سب نے کبھی نہ کبھی ایسا کچھ دیکھا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت گہرا سوال پیدا کرتا ہے، وہ یہ کہ اچھا آخر کیوں اتنی زیادہ ذہانت اور معلومات کا انبار ایک انسان کو، مطلب ایک باشعور اور متوازن فرد بنانے میں ناکام رہتا ہے؟ ہم معلومات کو کردار کیوں سمجھ بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو تضاد آپ نے بیان کیا ہے نا، کہ علم کا ہونا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی صلاحیت کا نہ ہونا، دراصل یہی وہ بنیادی خامی ہے جس پر آج کے ہمارے اس ماخذ میں ضرب لگائی گئی ہے۔ صحیح، اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا ہمارا جو مشن ہے وہ یہی سمجھنا ہے کہ علم کے اس انبار کے دور میں ایک مکمل اور متوازن انسان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے آج محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون ہے، متوازن انسانی شخصیت کا فن تعمیر۔ جی، اور مصنف نے انسانی نفسیات اور کردار کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور میں کہوں گا جامع تمثیل کا سہارا لیا ہے۔ وہ انسانی شخصیت کو ایک درخت کے ماڈل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مطلب ایک درخت کی طرح؟ جی بالکل، دیکھیں جس طرح ایک مکمل اور مضبوط درخت اپنی شاخوں، جڑوں اور تنے کے باہمی اشتراک کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا، بالکل اسی طرح انسانی کردار کی عمارت بھی 3 ستونوں پر کھڑی ہے، اور وہ ہے وسعت، گہرائی اور پختگی۔ وسعت، گہرائی اور پختگی۔ درخت کی یہ تمثیل بظاہر بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اگر ہم اسے نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو یہ بہت پیچیدہ ہے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور اس ماڈل کے پہلے حصے کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، یعنی وسعت۔ بالکل، وسعت، یا جسے ہم انگریزی میں بریتھ کہتے ہیں۔ ہاں، تو جب ہم درخت کی شاخوں کو دیکھتے ہیں جو ہر سمت پھیل رہی ہوتی ہیں تو لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی شخصیت میں اس کا مطلب محض زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھا کرنا ہے۔ مطلب اگر کسی نے بہت سی کتابیں پڑھ لی ہیں اور اسے دنیا جہان کی خبر ہے تو اس کے ذہن کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، کیا یہی وسعت ہے؟ میں یہاں آپ کی اس تعریف سے تھوڑا اختلاف کروں گا۔ محض معلومات کا ذخیرہ کر لینا دماغ کی کشادگی کی علامت نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر معلومات کا انبار ہی وسعت کا معیار ہوتا تو ایک کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو دنیا کی سب سے روادار اور وسیع نظر چیز ہوتی۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ ہارڈ ڈرائیو تو ظاہر ہے کوئی انسان نہیں ہے۔ جی بالکل، مضمون کے مطابق، اور اگر ہم اسے نفسیاتی میکانزم کے تحت بھی دیکھیں تو وسعت کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسانی ذہن مختلف اور متضاد نقطۂ نظر کو بغیر کسی فوری اشتعال کے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یعنی رواداری۔ بالکل، جب ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو ہمارے عقائد یا نظریات کے خلاف ہوتی ہے تو ہمارا دماغ اسے ایک نظریاتی خطرے کے طور پر نہیں بلکہ محض ایک مختلف زاویے کے طور پر لے۔ اچھا ایک منٹ، یہ بات مجھے تھوڑی الجھا رہی ہے۔ اگر ایک شخص ہر متضاد نظریے کو، ہر مختلف بات کو قبول کرنا شروع کر دے اور کسی بھی چیز پر اس کا کوئی ٹھوس رد عمل نہ ہو تو کیا وہ شخص اپنے اصولوں سے محروم نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے۔ مطلب اگر وسعت کا مطلب سب کچھ برداشت کرنا ہے تو کیا اس سے انسان کے اندر حق و باطل یا صحیح اور غلط کا فرق ختم نہیں ہو جائے گا؟ میں تو کیمرے کے وائڈ اینگل لینس کی طرح سوچ رہی تھی جو بس سب کچھ فریم میں لے آتا ہے۔ دیکھیں، برداشت کا مطلب اپنے اصولوں سے سمجھوتا کرنا ہرگز نہیں ہے۔ رواداری یا وسعت کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریات ترک کر کے دوسروں کے خیالات اپنا لیں۔ اس کا تعلق انسانی دماغ کے اس میکانزم سے ہے جسے ہم کوگنیٹو ڈسننس یا ذہنی تصادم کہتے ہیں۔ کوگنیٹو ڈسننس، ہاں جی، جب انسانی دماغ کے سامنے کوئی ایسا نظریہ آتا ہے جو اس کے اپنے نظریے سے ٹکراتا ہو تو دماغ اسے ایک جسمانی حملے کی طرح محسوس کرتا ہے۔
وسعت دراصل دماغ کی اس دفاعی اور جذباتی کیفیت کو روکنے کا نام ہے۔ یعنی اس حملے کو بلاک کرنے کی صلاحیت۔ بالکل۔ ایک وسیع نظر شخص جب مخالف کی بات سنتا ہے تو وہ اس سے متفق ہوئے بغیر بھی اس کے وجود اور اس کے حق کے رائے دہی کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں مختلف خیالات کا ایک ساتھ وجود ممکن ہے۔ تو گویا تعصب، تنگ دلی اور محدود سوچ دراصل معلومات کی کمی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس نفسیاتی صلاحیت کی کمی کا نتیجہ ہے جو متضاد خیالات کو ایک ہی وقت میں پروسیس کرتی ہے۔ جی، 100%۔ اور اسی لیے اس مضمون میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات کی گئی ہے۔ ہاں، میں بھی اسی طرف آنا چاہ رہی تھی۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو اساتذہ کا کام صرف نصاب مکمل کرانا نہیں رہتا، بلکہ ان کا اصل چیلنج طلبہ کے ذہنوں کو اس ذہنی تصادم کے لیے تیار کرنا بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مضمون میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ تعلیمی میدان میں وسعت لانے کا مطلب طلبہ کو صرف اپنی ہی تاریخ یا اپنی ہی ثقافت کے خول میں بند نہ رکھنا ہے۔ دیکھیے، جب ایک استاد کلاس روم میں طالب علم کو سوال کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے اور اختلاف رائے کو جگہ دیتا ہے جی، اور خود سے مختلف رائے رکھنے والے طلبہ کی بات کو بغیر کسی غصے کے سنتا ہے، تو وہ دراصل انہیں ایک عملی نمونہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے ذہنوں کی شاخوں کو ایک ہی سمت میں بڑھنے سے روک کر مختلف سمتوں میں پھیلنے کا موقع دے رہا ہوتا ہے۔ اور سماجی زندگی میں یہی وسعت ہمیں معاشرے میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے قابل بناتی ہے۔ یہ تو ہو گئیں شاخیں اور ان کا پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے، جی بالکل۔ اب ذرا اس منظرنامے کو ایک قدم آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص کے اندر یہ وسعت آ گئی ہے، اس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، وہ بہت روادار ہے، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، دنیا جہان کی تہذیبوں کا علم بھی رکھتا ہے۔ لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بظاہر بہت کھلے ذہن کے ہوتے ہیں، مگر جب آپ ان سے کسی مسئلے کی اصل وجہ، اس کے میکینزم یا اس کے مضرمات کے بارے میں پوچھیں تو وہ بالکل خالی ہوتے ہیں۔ بالکل سطحی ہوتے ہیں جی۔ ہاں، ان کے پاس ہر موضوع پر بات کرنے کے لیے 2-4 جملے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی معاملے کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتے۔ کیا محض شاخوں کا پھیل جانا ایک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں سے اس پورے ماڈل میں دراڑ آنا شروع ہو جاتی ہے، جو ہمیں مضمون کے دوسرے اور انتہائی اہم پہلو کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہے گہرائی یا ڈیپتھ۔ گہرائی یعنی درخت کی جڑیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، ایک درخت کی شاخیں کتنی ہی گھنی اور خوبصورت کیوں نہ ہوں، اگر اس کی جڑیں زمین میں گہری نہیں اتریں تو ہلکی سی آندھی بھی اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ گہرائی وہ عنصر ہے جو انسان کو سطحی پن سے نکالتا ہے۔ یہ اس بات کی جستجو ہے کہ کوئی چیز جیسی نظر آ رہی ہے وہ ویسی کیوں ہے۔ یہاں مجھے ایک بات بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ مطلب درخت کی شاخیں اور پتے تو سب کو نظر آتے ہیں، لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جڑیں ہمیشہ زمین کے اندر اندھیرے میں چھپی ہوتی ہیں۔ بالکل چھپی ہوتی ہے۔ کیا یہ ایک بنیادی وجہ نہیں ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر شخص کو فوری داد و توجہ چاہیے، لوگ گہرائی پیدا کرنے پر محنت کرنے سے کتراتے ہیں؟ کیونکہ گہرائی پر کی گئی محنت کی تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر تو نہیں ڈالی جا سکتی نا، اس کا کوئی فوری دکھاوا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے بالکل آج کے دور کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہماری سوسائٹی ان چیزوں کو انعام سے نوازتی ہے جو فوراً نظر آ سکیں، لیکن گہرائی کی تعمیر کا عمل بہت خاموش، تنہائی پسند اور میں کہوں گا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ محنت جو کوئی نہیں دیکھتا۔ جی، گہرائی رکھنے والا شخص کسی بھی معاملے کے صرف ظاہری نتائج پر خوش نہیں ہوتا، وہ اس کے پس منظر کو کھودتا ہے، اس کے اسباب تلاش کرتا ہے۔ اگر ہم اسے تعلیمی نظام کے تناظر میں دیکھیں تو مصنف نے بہت خوبصورتی سے رٹے لگانے یعنی روٹ لرننگ اور تجزیاتی سوچ کا فرق واضح کیا ہے۔ رٹا لگانا دراصل درخت کی شاخوں پر مصنوعی پتے چپکانے کے مترادف ہے۔ ارے واہ، مصنوعی پتے! بالکل، مطلب رٹا لگا کر طالب علم امتحان تو پاس کر لے گا، لیکن چونکہ اس نے اس علم کی جڑوں کو نہیں سمجھا، اس کے بنیادی اصولوں پر سوال نہیں اٹھائے، اس لیے وہ علم اس کی شخصیت کا حصہ بن کر اسے کوئی غذا فراہم نہیں کر پائے گا، وہ جلد ہی سوکھ جائے گا۔ اور مصنف نے اس گہرائی کا دائرہ صرف دنیاوی علم تک محدود نہیں رکھا، یہ بہت اہم بات ہے۔
انہوں نے اس کا ایک بہت گہرا روحانی پہلو بھی اجاگر کیا ہے۔ اچھا، روحانی پہلو وہ کیسے؟ دیکھیں، روحانیت اور اخلاقیات میں گہرائی کا مطلب خود شناسی ہے۔ یہ اپنے اندر جھانکنے، اپنے اعمال کا بے رحم محاسبہ کرنے اور اپنی خامیوں کو پہچاننے کا عمل ہے۔ جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ بہت مشکل ہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کے حوالے سے گہرائی میں جاتا ہے تو اس کا تکبر ٹوٹتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل علم اس کی شخصیت میں سرایت کرنا شروع کرتا ہے۔ صحیح۔ میں اب ان دونوں تصورات کو شاخوں اور جڑوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ فرض کریں ہم نے ایک ایسا انسان تیار کر لیا جس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئیں، یعنی وہ بہت وسیع النظر ہے، ہر طرح کے خیالات کو سنتا ہے، اور اس کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں، یعنی وہ چیزوں کا بہت باریکی سے تجزیہ بھی کرتا ہے، اس کا مطالعہ بہت گہرا ہے۔ جی، ایک آئیڈیل انسان بظاہر۔ ہاں، بظاہر۔ لیکن اب ذرا تصور کریں کہ اچانک کوئی معاشی بحران آ جاتا ہے، یا خاندانی سطح پر کوئی شدید تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارا وسیع النظر اور گہرا انسان اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتا، گھبرا جاتا ہے، اور کوئی ایسا تباہ کن اور جذباتی فیصلہ کر بیٹھتا ہے جو سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ آخر کیوں علم بھی تھا اور سمجھ بھی، تو خرابی کہاں ہوئی؟ دیکھیں، خرابی درخت کے اس درمیانی حصے میں ہوئی جسے ہم تنا کہتے ہیں۔ آپ کے پاس شاخیں بھی ہیں، جڑیں بھی ہیں، لیکن اگر ان دونوں کو جوڑنے والا تنا کھوکھلا اور کمزور ہے تو وہ شاخوں کا وزن اور طوفان کا دباؤ نہیں سہ پائے گا۔ تنا ٹوٹ جائے گا۔ بالکل، اور یہی مضمون کا تیسرا عنصر متعارف ہوتا ہے، پختگی یا میچورٹی۔ میچورٹی۔ پختگی کو اکثر لوگ صرف عمر کے بڑھنے سے جوڑتے ہیں کہ بھائی بال سفید ہو گئے تو انسان پختہ ہو گیا، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ میکینزم ہے۔ جی، عمر کا پختگی سے کوئی لازمی تعلق نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر میں اسے ایک عمارت کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو پختگی اس فلکبوس عمارت کے اس مرکزی ستون کی طرح ہے، اس لوڈ بیئرنگ پلر کی طرح جس میں زلزلوں کے جھٹکے جذب کرنے والے سیسمک ڈیمپر لگے ہوتے ہیں۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ مطلب جب زلزلہ آتا ہے تو عمارت تھوڑی سی جھولتی ضرور ہے، لیکن وہ ڈیمپرز اس جھٹکے کی شدت کو جذب کر لیتے ہیں اور عمارت کو گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ کیا پختگی بھی ایسا ہی کوئی ڈیمپر ہے؟ یہ ایک انتہائی موضوع اور جامع تمثیل ہے۔ پختگی دراصل انسانی دماغ کا وہ سیسمک ڈیمپر ہی ہے جو جذباتی زلزلوں کے جھٹکوں کو جذب کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اسے حیاتیاتی اور نفسیاتی طور پر دیکھیں تو جب انسان کو کسی اشتعال انگیز صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی ایگمیڈالا، ہاں، وہ جو خطرے کا الارم بجاتا ہے، بالکل، وہ فوراً رد عمل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک فطری، حیوانی رد عمل ہوتا ہے جسے غصہ یا خوف کہتے ہیں۔ پختگی اس فوری رد عمل اور حتمی فیصلے کے درمیان ایک توقف، ایک وقفہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ یعنی پاز لینا۔ جی، پختہ انسان کا منطقی دماغ جذبات کی اس لہر کو اپنے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پختگی جذبات کو مارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کی شدت کو ریگولیٹ کرنے کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، جذبات تو انسان کا حصہ ہیں۔ مضمون میں اس کی کچھ بڑی عملی اور روزمرہ زندگی کی مثالیں بھی تو دی گئی ہیں، جیسے ایک استاد کا رویہ۔ جب کوئی طالب علم غلطی کرتا ہے تو ایک غیر پختہ استاد کی پہلی جبلت غصہ کرنا یا سزا دینا ہوتی ہے، کیونکہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی ہوتی ہے۔ جی، وہ اسے ذاتی حملہ سمجھ لیتا ہے۔ ہاں، لیکن ایک پختہ استاد اس غلطی کو طالب علم کی تذلیل کا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کا موقع سمجھتا ہے۔ وہ رد عمل دینے کے بجائے حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح ایک رہنما یا لیڈر کی مثال بھی دی گئی ہے۔ ایک سطحی اور غیر پختہ رہنما ہمیشہ عوام کے وقتی اور جذباتی نعروں کے پیچھے بھاگتا ہے، کیونکہ اسے سستی شہرت چاہیے ہوتی ہے، جو ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں۔ جی بالکل، لیکن ایک پختہ رہنما جو وسعت اور گہرائی دونوں رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ مشکل اور تلخ فیصلے کرنے سے نہیں گھبراتا، چاہے اس سے وقتی طور پر اس کی مقبولیت میں کمی ہی کیوں نہ آئے۔
اور والدین کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ جی، اسی طرح والدین کی پختگی اس بات میں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے خاندانی معاملات کو جذباتیت کے بجائے تدبر سے چلاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا آج کا رد عمل کل ان کی نسلوں کی شخصیت طے کرے گا۔ یہ سب سننے کے بعد ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہ تینوں ستون الگ الگ کھڑے ہو کر کسی کام کے نہیں ہیں۔ چلیں ذرا ان کے باہمی تعلق کو، اس انٹرپلے کو بغور دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ اگر ان میں سے کسی ایک ستون کو بھی نکال دیا جائے تو انسان کی شخصیت میں کیسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس گہرائی تو بہت ہے، مطلب جڑیں بہت مضبوط ہیں، لیکن وسعت بالکل نہیں ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ ایک بہت خوفناک امتزاج ہے۔ دیکھیں، اگر کسی شخص نے کسی ایک نظریے یا علم کی بہت گہرائی تک رسائی حاصل کر لی ہے، لیکن اس کی شاخیں نہیں پھیلیں، یعنی وہ دوسرے نظریات کو سننے اور برداشت کرنے سے قاصر ہے، تو ایسا شخص معاشرے میں انتہا پسند بن کر ابھرتا ہے۔ انتہا پسند۔ جی، اسے لگتا ہے کہ صرف وہی مکمل سچائی تک پہنچا ہے اور باقی سب غلط ہیں۔ وہ کنویں کا مینڈک بن جاتا ہے جسے اپنا کنواں ہی پوری کائنات لگتا ہے۔ اچھا، اور اس کے برعکس اگر سوچیں، اگر کسی کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، وہ ہر چیز کا مطالعہ کرتا ہے، ہر بحث میں حصہ لیتا ہے، یعنی اس میں وسعت تو ہے لیکن اس کی جڑیں نہیں ہیں، گہرائی نہیں ہے، تو وہ کیا بنے گا؟ ایسا شخص ایک بے سمت اور سطحی انسان بن جاتا ہے۔ وہ ہر ہوا کے رخ پر مڑنے لگتا ہے، مطلب اس کے پاس ہر چیز کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات تو ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی چیز کی اصل حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا۔ جیک آف آل ٹریڈز، ماسٹر آف نن۔ بالکل وہی بات ہے۔ وہ مباحثوں میں تو حصہ لے سکتا ہے، لیکن عملی طور پر کوئی پیچیدہ مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور فرض کریں کسی شخص کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، وسعت بھی ہے اور گہرائی بھی، لیکن پختگی نہیں ہے، تو یہ اور بھی خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ بہت خطرناک، جی۔ کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت طاقتور انجن تو ہے، لیکن اس کا سٹیئرنگ یا اس کا بریک کام نہیں کر رہا۔ علم اور فہم ایک طاقت ہے، اور پختگی کے بغیر یہ طاقت انسان کو ایک غیر متوازن اور ناقابل بھروسہ ذہین شخص بنا دیتی ہے۔ بالکل درست۔ ایسا شخص کسی بھی وقت اپنے ہی علم کے بوجھ تلے دب کر جذباتی طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب مل کر ہی ایک متوازن انسان بناتے ہیں۔ بالکل، اور جب یہ تینوں عناصر ایک توازن کے ساتھ آپس میں ملتے ہیں، تب جا کر انفرادی اور سماجی سطح پر وہ ثمرات سامنے آتے ہیں جن کا ذکر مضمون میں کیا گیا ہے۔ فرد کے اندر ایک کمال درجے کی قوت برداشت اور بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اور معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ سماجی سطح پر اس کا سب سے بڑا انقلاب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اختلاف رائے کو اپنی ذات پر حملہ سمجھنے کے بجائے اسے ترقی اور حقائق کو سمجھنے کا ایک زاویہ ماننے لگتے ہیں۔ معاشرے میں بحث مباحثہ دشمنی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو انتہا پسندی، جلد بازی اور عدم برداشت دیکھتے ہیں، وہ دراصل علم کی کمی کا نتیجہ نہیں ہے۔ جی نہیں، بلکہ یہ ہماری شخصیتوں کی اس نامکمل تعمیر کا نتیجہ ہے جس میں یا تو جڑیں غائب ہیں یا تنا کھوکھلا ہے۔ 100%۔ لیکن یہاں ایک انتباہ بہت ضروری ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ وسعت، گہرائی اور پختگی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ بازار سے خرید کر لا سکتے ہوں یا کوئی کتاب پڑھ کر راتوں رات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہوں۔ ہاں، یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ دیکھیں، جس طرح ایک بیج کو تناور درخت بننے میں سالوں کی خاموش اور مسلسل نشوونما درکار ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی شخصیت کی اس تعمیر کے لیے بھی زندگی بھر کا شعوری عمل، تربیت اور اپنی ذات کا مسلسل احتساب درکار ہوتا ہے۔ یہ راتوں رات ہونے والا کام نہیں ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کو سمیٹیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ ایک متوازن شخصیت کی تعمیر کا آغاز ذہن کی شاخیں پھیلانے سے ہوتا ہے۔ ہمیں مختلف نظریات کی طرف کشادگی اور رواداری دکھانی ہے تاکہ ہمیں وسعت آئے۔ جی بالکل۔ پھر صرف سطحی معلومات پر اکتفا کرنے کے بجائے ہمیں تجزیاتی اور ناقدانہ سوچ کے ذریعے اپنی جڑیں گہری کرنی ہے تاکہ ہم حقائق کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ گہرائی پیدا کرنی ہے۔
ہاں، اور آخر میں ہمیں اپنے جذباتی رد عمل پر قابو پا کر ایک سائسمک ڈیمپر کی طرح کا ایک مضبوط تنا کھڑا کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے علم اور وسعت کا دباؤ برداشت کر سکیں اور پختہ فیصلے کر سکیں۔ اور یہی وہ تینوں خصوصیات ہیں جو جب کسی ایک فرد میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک مضبوط صاحبان اور ایک محفوظ پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ اس مضمون کے اختتام پر ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ ایسے متوازن افراد جب یکجا ہوتے ہیں تو وہ قوموں کی تقدیر بدل کر روشنی کا مینار بن جاتے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے میں غور کرنے کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ہم نے درخت کے اس ماڈل یعنی وسعت، گہرائی اور پختگی کو ایک فرد کی انفرادی شخصیت جانچنے کے لیے استعمال کیا، لیکن کیا ہم اسی ماڈل کو اپنے اداروں، اپنے تعلیمی نظاموں یا حتیٰ کہ اپنی پوری قوم کی کارکردگی اور سمت جانچنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہمارے معاشرتی اور ریاستی نظام میں شاخریں تو دور دور تک پھیل رہی ہیں، ہمارے پاس نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، معلومات کا سیلاب ہے، لیکن کیا ہم نے بطور قوم اخلاقیات، عدل اور بنیادی اصولوں کی جڑوں کو سوکھنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا؟ بالکل۔ اور کیا ہمارے اداروں کا تنا اتنا پختہ اور بالغ ہے کہ وہ اس جدید دور کے جذباتی اور معاشی طوفانوں کا بوجھ بغیر کسی جلد بازی اور انتشار کے سہار سکے؟ کیا ہم شاخوں پر مصنوعی پتے چپکانے میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہا کہ جڑیں گل چکی ہیں؟ بہت سوچنے کی بات ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں ہجوم سے الگ ہو کر تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔